ابھی حضور پنگھوڑے میں ہے. بچہ پنگھوڑے میں ہو عمر کتنی ہوتی ہے؟ معصوم بچہ. اس کو تو بھوک بھی لگے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دودھ چاہیے. آپ میں سے دیکھا ہے آپ نے ایسا کوئی بچہ جس کو بھوک لگے اور وہ کہے کہ امی مجھے دودھ دو؟ نہیں. بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. بچہ روتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ کوئی نہیں. مگر قربان جائیے آمینہ کے لال پر. حضور بھی پنگھوڑے میں ہے اور پنگھوڑا بھی ایسا. حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے کام کاج میں لگ جاتی ہیں، حضرت امام زرقانی فرماتی ہے کہ خدا کی عزت کی قسم جب حلیمہ سعدیہ اپنے کام میں لگ جاتی ہیں حضور پنگھوڑے میں ہوتے ہیں. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں جاؤ حلیمہ کے گھر، میرا محبوب پنگھوڑے میں ہے. پنگھوڑا فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، پنگھوڑا شروع کر دیتے. ارے جن کا پنگھوڑا فرشتے جھلائیں ان کی عظمت کا عالم ہی کیا ہوگا. حضور پنگھوڑے میں ہے. حضور کہاں ہے؟ پنگھوڑے میں ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چاند ہے، نیچے آمینہ کا لال ہے. حضور پنگھوڑے میں ہے. اس کو ابن عساکر نے بھی روایت کیا، اسی طرح امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا. مختلف کتابوں میں یہ روایتیں آئی ہیں. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا اور اس کی وجہ کیا بنی وہ میں واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضرت عباس آپ کو چچا فرماتے ہیں کیا کہا؟ میں آپ کی نبوت کی ایک دلیل دیکھی جس کو دیکھ کر میں نے یہ تحیہ کر لیا کہ اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ چچا جان بتائیے تو صحیح وہ کون سی دلیل تو نے دیکھی ہے؟ اس پر حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بچپن میں تھے، چھوٹی عمر تھی، ابھی چند دن کے آپ ہوئے تھے، پنگھوڑے میں تھے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ جدھر اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر مڑ جاتا ہے. آپ بائیں اشارہ کرتے ہیں چاند دائیں ہو جاتا ہے. آپ بائیں اشارہ کرتے ہیں چاند بائیں ہو جاتا ہے. آقا یہ وجہ کیا ہے؟ جس کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضور مہد میں ہے، پنگھوڑے میں ہے، ابھی چند دن کے ہیں. حضور اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر ہو جاتا ہے. حضور اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر ہو جاتا ہے. فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ واقعہ دیکھا، میں جان گیا کہ یقیناً یہ جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے. پھر اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عباس اے چچا جان تو نے یہی دیکھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں پنگھوڑے میں ہوتا اگر میں رونے لگتا تو چاند مجھے کھلاتا تھا. میں چاند کو دیکھ کر خوش ہو جاتا، روتا نہیں تھا. اور پھر جب چاند ایک زوردار دھماکہ ہوتا، چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا، اس سجدے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سنتا. اس پر حضرت عباس فرماتی ہیں آقا آپ تو اس وقت چھوٹے تھے، آپ کو یہ سارا کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ اے چچا عباس آپ اس وقت کی بات کرتے ہیں، سنیے ایک وقت تھا جب میں اپنی ماں آمینہ کے بطن میں تھا، میں ماں کے پیٹ میں تھا، اور اس وقت لوح محفوظ پر جو قلم چلتی اس قلم کے چلنے کی آواز میں اپنے ماں کے بطن میں سن لیا. اپنے ماں کے بطن میں اس لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سنتا رہا. اور پھر یہی نہیں اے چچا عباس میں ماں کے بطن میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، ادھر عرش پر فرشتے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، وہ اللہ کے حضور جو تسبیح کرتے میں اس تسبیح کو اپنے کانوں سے سنتا. حاضرین محترم یہ حضور کا مقام ہے اور حضور کا مرتبہ ہے.
ارے اس چاند کی کیا کہنا، اب چاند کیا ہے؟ بے جان. چاند کیا ہے؟ بے جان ہے، اور ہم میں سے ہزاروں کروڑوں میل فاصلے پر ہے. وہ بے جان سے حضور اشارہ کرتے ہیں، حضور کے اشارے پر وہ دائیں بائیں پھر رہا ہے. اور حضور نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا رہا، چاند مجھ سے باتیں کرتا، میں چاند سے باتیں کرتا. حاضرین محترم، اگر حضور بے جان چیز کی باتوں سن سکتے ہیں اور بے جان چیز کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں تو کیا حضور ہماری فریاد کو نہیں سنتے؟ ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں. اگر حضور چاند کی فریاد سن سکتے ہیں، چاند کی باتیں نہ صرف سنتے ہیں بلکہ آپ اس کے جواب بھی دیتے ہیں اور چاند بھی سنتا ہے، تو کیا اگر یہاں بدری داغ میں بیٹھ کر ہم حضور کو پکاریں گے تو کیا حضور ہماری پکار کو نہیں سنیں گے؟ یقیناً سنیں گے.